کچن کی روشنی میں اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی تھکن اور بےقراری تھی، کیونکہ پورا کام کرنے میں گزار چکی تھی وہ۔ کبھی برتن دھونا، کبھی لاؤنج صاف کرنا، تو کبھی ممانی کے کپڑے استری کرنا۔ اب اس کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ چولہے کے قریب اس کی انگلیوں پر ہلکی سی چکنائی اور جسم پر پسینے کی بوندیں تھی۔ وہ اس بات پر خوش تھی کہ کام مکمل ہو چکا ہے، اب آرام سے کچھ دیر اماں کی گود میں رکھ کر سکون لے گی۔ ابھی وہ آخری روٹی توے پر ڈالتی، اسی لمحے کچن کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور رکشی غصے سے اندر آئی۔ اس کا منہ لال تھا اور آنکھوں میں غصے کی ایک عجیب سی چمک۔ وہ سیدھا عمل کے سامنے آئی، جبکہ اس کی آمد سے بری طرح گڑبڑائی تھی۔ اچانک رکشی نے اس کا منہ پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ یہ حملہ بے حد اچانک تھا۔ میں نے کہا تھا نا اسائنمنٹ تیار کر دینا، مگر شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ تمہیں کل رات بھی میں نے یہ بات یاد دلائی تھی، لیکن تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آتی عمل۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ عمل اپنی صفائی میں کچھ کہتی اس سے پہلے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا، اور اس کو دیکھتے ہی وہ دہاڑ کر بولی، کل مجھے یہ اسائنمنٹ کالج میں جمع کروانا ہے، اب تم خود بتاؤ میں کیا کروں؟ تم نے بے وجہ میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ چاہتی کیا ہو تم آخر؟ عمل کا جسم کانپ اٹھا، گال جلنے لگے اور آنکھوں میں خوف کی جھرمٹ تھی۔ وہ بھی ساختہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اس کی زبان جیسے سلگ گئی، وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ابھی وہ اس تکلیف سے باہر نہیں نکل پائی تھی کہ دروازہ کھلا اور نائلہ بیگم کچن میں داخل ہوئی۔ انہوں نے رکشی کو دور دھکیلا اور غصے سے کہا، کیا کر رہی ہو تم رکشی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جس انداز میں اس نے اول کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا، اسی انداز میں اسے مارے۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر ایسا کیا تو آج کی رات دونوں ماں بیٹی کی اس گھر میں آخری رات ہوگی۔ رکشی نے جھٹکے سے نائلہ بیگم کو دیکھا، پھر ایک زہر بری نظر عمل پر ڈالی۔ پھپھو، اپنی بیٹی کو سمجھا دو، اگر میرا کام نہیں ہوا تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ بابا کو اس کی شکایت لگائی نا تو 2 منٹ میں آپ دونوں کو گھر سے نکال دیں گے۔ بے وجہ ہمارے سر پر خاک ڈالنے کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بنا لحاظ کیے بولی تھی، کل صبح تک مجھے میرا اسائنمنٹ مکمل چاہیے۔ اب تم رات تک بیٹھو یا پھر صبح سویرے اٹھ کر بناؤ۔ اگر دیر ہوئی اور میرے لیے مصیبت ہوئی تو یاد رکھنا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بول کر وہ ٹھہری نہیں، لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتی کچن سے جا چکی تھی۔ نائلہ بیگم نے گہری سانس لی اور عمل کی طرف مڑ کر دیکھا۔ عمل کا جسم اب بھی تھڑ تھڑ کانپ رہا تھا۔ وہ بے حد معصوم سی تھی، ذرا سی سختی پر ٹوٹ کر بکھر جاتی تھی۔ نائلہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا رو مت، یہ دنیا کا دستور ہے۔ غریب کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ جس کا باپ نہیں ہوتا نا، اس کے سر پر ہر تیسرا شخص باپ بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ مگر میری بیٹی بہت بہادر اور صابر ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے صبر کیا ہے، تو رب العالمین آگے بھی ہمت ضرور دے گا۔ میری جان، اگر یہاں رہنا ہے تو سمجھوتا کرنا ہوگا۔ رکشی کو سمجھانا میرا کام نہیں ہے، لیکن تمہیں اپنا راستہ خود چننا ہوگا۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں ضرور سمجھا سکتی ہوں، اس لیے اس کا کام پہلے کر دیا کرو، ورنہ اگر کسی دن ماموں سے اس نے شکایت کر دی، میری جان، تمہارے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی مشکل ہو جائے گی۔ جبکہ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی تھی، امی سارا دن میں مصروف تھی۔ رکشی نے کل رات کو لا کر اپنی اسائنمنٹ دیا تھا، میں کیسے سارا دن کرتی؟ اب بھی مجھے اتنی تھکن ہو رہی ہے، لیکن اب میں بنا کر ہی سوؤں گی، اور نہ جانتی کہ صبح کہرام برپا کر دے گی۔ جبکہ وہ اپنی بیٹی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے اسے ساتھ لیے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ چولہا بند کر دیا تھا، کیونکہ نہ اب اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہاں کھڑی ہوتی، اور نہ ہی عمل میں۔ رکشی نے پورے گھر کا ماحول خراب کر دیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ پوری رات بیٹھ کر اس نے رکشی کا اسائنمنٹ مکمل کیا، اور صبح ہی تمام گھر کے کام سنبھال لیے تھے۔ اب کہیں جا کر تھوڑا اسے سکون آیا تھا۔ دوپہر کی دھوپ آہستہ آہستہ کمرے میں گھس رہی تھی، اور لاؤنج میں ایک سکون کا ماحول تھا۔ عمل ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ کتاب کا ہر صفحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گزر رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کتاب کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر وہ باہر کی طرف دیکھتی، جب کچھ نئی تبدیلی کا انتظار ہو جیسے۔ کمرے کی خاموشی میں ایک نرم سی ہوا چل رہی تھی، جو پردوں کو ہلکا سا سرکاتی اور کمرے کی روشنی کو مزید نرم بناتی تھی۔ وہ ناول کی دیوانی تھی، فیری ٹیل کی زندگی سے بے حد اچھی لگتی تھی، جہاں نہ کوئی سخت بمانی تھی
اور نہ ہی ان کی بیٹی۔ وہاں اس کے خواب تھے جو اس کو سکون پہنچاتے تھے۔ ابھی وہ خیالوں میں ہی گم تھی کہ اسی لمحے اچانک دروازے کی بیل بجی۔ عمل نے کتاب کو فوراً بند کیا اور چپ چاپ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دیر کرنا اسے بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا، یہ جانتی تھی کہ اگر ذرا بھی دیر ہوئی تو مامانی لمحے میں پورا گھر سر پہ اٹھا لیں گی، اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کا ذرا بھی زہر بڑا انداز برداشت کرے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے دو معزز خواتین کھڑی تھی۔ ان کا لباس اور پیچھے گاڑی اس بات کی گواہ تھی کہ کافی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ السلام علیکم، عمل نے احترام سے کہا تو وہ فوراً دروازے سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر انہیں اندر آنے کی دعوت دینے لگی۔ وعلیکم السلام، ایک عورت نے مسکرا کر کہا۔ اس کی آواز میں ایک نرم اور خوشگوار سا تاثر تھا۔ تم عمل ہو؟ وہ کسی خدشے کے تحت بولی تھی۔ عمل نے فوری طور پر سر کو ہلکی سی چنبش دی تھی۔ جی میں ہی عمل ہوں، کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ اخلاقیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ دوسری عورت نے تھوڑی دیر کے لیے اس کی نظریں دیکھی، پھر نرمی سے بولی، نائلہ گھر پر ہے؟ جی ہاں، آپ ان کی دوست ہیں؟ زینت بیگم نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ انہیں عمل بے تحاشا پسند آئی تھی، مگر فی الحال وہ خاموش رہی تھی۔ عمل نے سر ہلایا اور دونوں خواتین کو اندر آنے کی اجازت دی۔ نائلہ بیگم کی اکثر سہیلیاں ان سے ملاقات کے لیے آتی رہتی تھی۔ ابھی لوگ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے ہی تھے کہ اس سے پہلے ہی نائلہ بیگم بھی دروازے کی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ جب ان کی نظر ان دونوں خواتین پر پڑی تو وہ کچھ دیر کے لیے دنگ رہ گئی، پھر فوراً ان کے چہرے پر ایک خوشی کی ایک لہر دوڑی۔ ایسا لگتا تھا جیسے برسوں بعد کسی اپنے سے ملاقات ہوئی ہو۔ تم دونوں، کتنا حسین اتفاق ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا زینت یہ تم ہو؟ نائلہ بیگم نے محبت بھرے انداز میں کہا اور دونوں خواتین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بالکل ہم ہیں، چلو ہمیں تو پھر بھی فرصت مل گئی، مگر تم تو ایسی غائب ہوئی کہ پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ کوئی دوست بھی رہتی ہے۔ مگر نائلہ تمہاری خوشبو اور مہک ہمیشہ کی طرح ویسی ہی ہے۔ زینت بیگم بیگتر نائلہ بیگم کو گلے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے زینت، تمہیں اور تمہاری بہن کو دیکھ کر۔ کیا حال ہے تم دونوں کا بھائی؟ نائلہ بیگم نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ان کے ساتھ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ زینت بیگم بے اختیار بولی، تمہاری یاد آ رہی تھی، ایک ضروری کام بھی تھا تو سوچا کہ تم سے ملاقات کر لیں۔ نائلہ بیگم انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے مسکرائی تھی اور عمل ان کے پیچھے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ عمل، یہ تمہاری بیٹی ہے؟ زینت بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ ان کے لہجے میں محبت تھی، آنکھوں میں ایک مختلف سی چمک جو نائلہ بیگم کو ایک دم محسوس ہوئی۔ جی یہ عمل ہے، میری دل کا سکون، میرے لیے سب کچھ۔ نائلہ بیگم نے محبت سے کہا، کتنی پیاری بچی ہے، بالکل تم پر گئی ہے نائلہ۔ جبکہ نائلہ بیگم عمل کو چائے لانے کا اشارہ کر چکی تھی، وہ چپ چاپ کچن کی طرف بڑھ گئی اور ان کی جانب مسکراتے ہوئے بولی تھی، ہاں یہ تو ہے، سبھی یہ بات کہتے ہیں۔ نائلہ، ایک بات پوچھوں؟ زینت بیگم نے بے اختیار بولا۔ انہوں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ سوالیہ انداز میں بولی، تم اپنے بھائی کے گھر کیوں رہ رہی ہو؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے یہ سوال کافی ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ نائلہ بیگم کی آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی تھی کہ فوراً خود کو سنبھال کر بولی، قاسم کا انتقال ہو گیا ہے، میری عمل محض 10 سال کی تھی اور وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تب سے میں اور بھائی کے پاس ہی آ گئی تھی، وہیں میرے اور میری بیٹی کے خرچے اٹھا رہے ہیں۔ خیر تم لوگ بتاؤ میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ زینت بیگم کافی شرمندہ ہو گئی تھی۔ انہیں بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ معذرت خواہ لہجے میں بولی، میں معافی چاہتی ہوں نائلہ، مجھے علم نہیں تھا۔ جبکہ وہ فوراً بولی، ارے کوئی بات نہیں، چھوڑ تم، خیر بتاؤ نا کیسے آنا ہوا؟ اتنے سالوں بعد میری کیسے یاد آ گئی؟ جب زینت بیگم کھسک کر تھوڑا سا اس کے قریب آئی، انہوں نے حیران ہو کر اس حرکت کو دیکھا۔ لاؤنج میں موجود تینوں خواتین کے درمیان ایک سکوت سا طاری تھا۔ زینت بیگم نے ایک نگاہ اپنے ساتھ اپنی بہن پر ڈالی، لیکن جیسے اجازت طلب کر رہے ہیں، انہوں نے نظروں ہی نظروں میں انہیں اشارہ کیا تھا کہ بات کا آغاز کرو۔ چند لمحے وہ خاموش رہی اور پھر ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، میں بہت مان اور امید کے ساتھ تمہارے پاس آئی ہوں، جانتی ہوں کہ تمہیں یہ بات ناگوار گزرے گی، لیکن میری بات کو سمجھنا، میں تمہاری بیٹی کا برا نہیں چاہوں گی، جس طرح تم مجھے عزیز ہو اسی طرح عمل بھی عزیز ہے۔ انہوں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ جب وہ مزید بولی، دراصل نائلہ میں تمہارے پاس یاسر کا رشتہ لے کر آئی ہوں،
عمل مجھے بہت پسند ہے. جب وہ چھوٹی تھی نا، اسی پل میں نے ایک دل میں خواہش ظاہر کی تھی کہ آج اس خواہش کو میں پورا کرنا چاہتی ہوں. میں نے تمہاری بیٹی کو کالج میں دیکھا تھا. میں بطور چیف گیسٹ وہاں گئی تھی. اس کی شکل دیکھتے ہی میں پہچان گئی تھی کہ یہ تمہاری بیٹی ہے. اور دیکھو، میرا اندازہ درست ثابت ہوا. نائلہ بیگم کی نظریں ایک لمحے کے لیے متعجب ہو کر جھک گئی. ان کی آنکھوں میں جھجک اور پیچیدگی کی لکیریں نمایاں تھیں. یاسر؟ وہ فوراً بولی. مگر یاسر کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، گویا دل میں کوئی بات کہنا چاہ رہی ہوں لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی. زینت بیگم نے سر جھکا کر گہری سانس لے کر دھیرے سے کہا، ہاں یہ بات تو ہے، مگر اب اس نے دوائیاں لی ہیں اور اس کی طبیعت اب کافی بہتر ہو گئی ہے. لیکن میری بات غور سے سنو نائلہ، تم میرے لیے بہت ضروری ہو، اور اب تمہارے حالات سن کر میرا دل پسیج گیا ہے. میں مانتی ہوں ایک ماں کے لیے ایسا فیصلہ کرنا بہت گھٹن ہے، لیکن تمہاری اور میری بیٹی دونوں کی زندگی سنور جائے گی. میں کبھی بھی یاسر کی شادی نہیں کرتی، لیکن ایک نہ ایک دن تو اس کی شادی کرنی ہی ہوگی نا. ہر حال میں بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے دماغ تھوڑا خراب ہی ہو جاتا ہے. جسمانی خواہشات کی آگے ہر انسان بے بس ہو جاتا ہے. میں کسی قیمت پر بھی اسے گناہ کی طرف راغب نہیں ہونے دے سکتی. انہوں نے ایک ہلکی سی جھجک کے ساتھ نائلہ بیگم کو دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولی، دراصل میرے بیٹے کے پاس بہت جائیداد ہے. میرے شوہر نے ساری جائیداد اسے دے رکھی ہے. اب میں بس ایک ایسی لڑکی چاہتی ہوں جو اس کو سمجھے، اس سے پیار کرے اور اس کا ساتھ دے. اور مجھے عمل سے بہتر کوئی اور لڑکی نظر نہیں آئی. زینت بیگم کی آواز میں ایک دکھی پن تھا، جسے وہ بہت طویل عرصے سے دل کی بات کسی سے کہنا چاہ رہی ہوں. نائلہ بیگم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دکھ کی ایک لہر دوڑی، مگر وہ خود کو فوراً سنبھال گئی اور سر جھکاتے ہوئے ہلکی سی آواز میں بولی، میں اپنے بھائی سے بات کر کے بتاؤں گی، کیونکہ اب وہی میری بیٹی کے سرپرست ہے. جو وہ کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. مجھے تم پر بھروسہ ہے اور اپنی بیٹی پر بھی بھروسہ ہے کہ وہ تمہارے بیٹے کو سنبھال لے گی. لیکن بھائی کے کان میں یہ بات ڈالنا بے حد ضروری ہے. اگر انہوں نے اجازت دی تو زینت میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ سنجیدگی سے بولی تھی، جبکہ زینت بیگم کے چہرے پر اب فکر کی لکیریں چھا گئی تھی. عمل جو چائے لے کر آ رہی تھی، اس نے تمام باتیں اپنے کان سے سن لی تھی، اور ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنا آپ سنبھالا اور چائے کی ٹرے ان کے سامنے رکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں ٹھہری تھی. یکدم اماں کی سہیلیوں سے دل اچاٹ ہو گیا تھا. کچھ دیر پہلے وہ لوگ چلے گئے تھے. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل گئی تھی. راؤنج کی ہلکی سی روشنی میں ذوالفقار صاحب اپنی مخصوص صوفے پر نیم دراز تھے. ہاتھ میں اخبار تھا، مگر توجہ کہیں اور تھی. ان کی بیگم شاہینہ صاحبہ قریب ہی بیٹھی کوئی رسالہ پلٹ رہی تھی، اور ان کی بیٹی رکشی اپنے موبائل میں مصروف تھی، ہنوز ہنستی مسکراتی بے فکری کی کیفیت میں. پورے گھر میں ایک خاموش سی تھکن بکھری ہوئی تھی. عمل کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی. دودھ کی ہلکی ہلکی خوشبو چائے کی ہنکارتی بھاپ کو ساتھ کمرے میں پھیلا رہی تھی. اس کے ہاتھوں کی حرکت میں ایک بے چینی تھی، جیسے آنے والے وقت کوئی دھندلا سا خوف دل میں گھر کیے بیٹھا ہو. جب وہ عورتیں ہو کر گئی تو اس کا دل بے حد پریشان ہوا. نائلہ بیگم نے 2 بار سوچا، پھر ہمت کر کے دھیرے سے ذوالفقار صاحب کے قریب ہو کر بیٹھ گئی. انہوں نے ایک پل کو اپنی انگلیاں مٹھی میں دبائی اور ہچکچاتے ہوئے بولی، بھائی صاحب، اگر آپ مصروف نہیں تو مجھے آپ سے بات کرنی ہے. وہ اپنا لہجہ ہموار کرتے ہوئے بولی تھی. انہوں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں میں فارغ ہوں، بولو کیا بات ہے. وہ اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے بولے تھے. شہینہ بیگم کے کان بے اختیار کھڑے ہوئے. انہوں نے ایک گہری سانس ہوا کی سپرد کی اور سر جھکا کر بولی، آج کچھ مہمان آئے تھے، میری پرانی دوست. انہوں نے عمل کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا ہے. ذوالفقار صاحب نے موبائل ایک طرف رکھا اور بمبے چکائی. رشتہ؟ کیسا لڑکا ہے؟ نائلہ بیگم نے زبان پر آئی بات کو تھامتے ہوئے صرف اتنا کہا، اچھے گھرانے کا ہے، شریف لوگ ہیں، بس ایک مسئلہ ہے کہ وہ پاگل پن کی دوائی لیتا ہے. دماغی توازن ٹھیک نہیں، مگر اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں. زینت بہت اچھی ہے، علاج چل رہا ہے، مگر ٹھیک ہونے میں کچھ صاف گارنٹی نہیں ہے. لیکن اس کا باپ ایک نامور بزنس مین ہے. ذوالفقار صاحب میں ہنکار بھرا، پھر سخت لہجے میں بولے، لڑکا کتنا بھی اچھا کیوں نہ، مگر لڑکے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے نا.
میں پاگل کے ساتھ اپنی بانجی کی شادی نہیں کر سکتا۔ وہ نہایت سخت لہجے میں بولے۔ کچن کے پاس کھڑی عمل نے بے اختیار سکون کی سانس خارج کی۔ ماموں کی فیملی میں صرف ایک ماموں ہی تھے جو اس سے محبت کرتے تھے، اپنی بیٹی کی طرح سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ مگر یہ سنتے ہی شہینہ بیگم نے فوراً بیچ میں بات کاٹ دی۔ ارے ذوالفقار، اگر لڑکا اچھے گھر کا ہے، بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے تو کیا ہوا؟ کوئی نہ کوئی خامی تو ہر جگہ ہوتی ہے نا، دوائی لے کر ٹھیک ہو جائے گا۔ اب خواہی اتنی بڑی بات بنا رہے ہیں۔ مستقل طور پر یہ تھوڑی پاگل ہے، دوائی لے رہا ہے اور وقت کے ساتھ بہتر بھی ہو جائے گا۔ رکشی نے بھی ہنستے ہوئے بے پرواہی سے موبائل ایک طرف رکھا۔ ہاں پھپھو، اس میں کیا اعتراض ہے؟ آپ کی بیٹی کوئی ہوٹ پڑی تھوڑی ہے کہ بہت نخرے کرے، جیسا بھی رشتہ آئے شکر کرے۔ انہیں علم تھا کہ ایسی باتیں ضرور بنائی جائیں گی۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی تیر گئی، مگر انہوں نے ضبط سے پلکیں جھپکی۔ ذوالفقار صاحب نے ایک گہری نظر نائلہ بیگم پر ڈالی، جیسے ان کے دل کا بوجھ تول رہے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد باری لہجے میں بولے، اگر تمہیں اعتراض نہیں ہے نائلہ، تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ وہ نائلہ بیگم کے چہرے پر موجود پرسکون تاثرات دے کر بولے۔ نائلہ بیگم نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو دامن میں چھپاتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر کہا، بھائی صاحب، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حالات جیسے بھی ہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زینت بہت اچھی ہے، وہ عمل کا خیال رکھے گی اور اپنے بیٹے کا بھی خیال رکھے گی۔ مجھے یہ رشتہ مناسب لگ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آگے ہاں بول دیتی ہوں۔ وہ ہر لفظ تول کر بول رہی تھی۔ کتنی اذیت اپنی بچی کو اس گھر میں برداشت کرتے ہوئے اس نے دیکھی تھی، اب ان کی بس ہو گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب نے ایک طویل سانس لی اور پھر کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھے اور سنجیدگی سے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، تم ہاں بول دو، ہم رشتہ طے کر دیتے ہیں، لیکن ایک بار میں لڑکے اور اس کے باپ سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ لاؤنج میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ عمل کچن کے کونے میں کھڑی ساری باتیں سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ چائے کا کپ تیار ہو چکے تھے، مگر اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، جسے زندگی کا ایک نیا اور انجان موڑ اس کا منتظر ہو۔ اسے اپنی ماں پر بے حد حیرانگی ہو رہی تھی۔ محض جائیداد کے لالچ میں اس کی زندگی داؤ پر وہ لگا رہی تھی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ بھلا ایک ماں ایسے کیسے کر سکتی ہے، لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ اس کی امی اس کے لیے کتنا اچھا فیصلہ کر رہی تھی۔ مگر فی الحال وہ ان سے بے حد بدگمان ہو گئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہوا۔ رات اپنے جوبن پر تھی، کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی چل رہی تھی، اور کھڑکی کے پار آسمان پر چاند تنہا چمک رہا تھا، جیسے وہ بھی اپنی اداسی پر ڈوبا ہو۔ عمل خاموشی سے اپنے پلنگ پر بیٹھی تھی، زانوں کے گرد بازو لپیٹے، آنکھوں میں ایک گہری ویرانی۔ دل میں انکہی ٹوٹ پھوٹ لیے وہ دھیرے دھیرے پلنگ سے اٹھتی، ننگے پاؤں چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آ گئی، پردہ ہٹا کر چاند کو دیکھنے لگی۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھوں کے گوشے چمک اٹھے، جیسے ان میں چھپے آنسو چمکنے لگے ہوں۔ کیسا عجیب سا سکون ہے اس چاند میں۔ وہ آہستگی سے بڑبڑائی، اور ایک میں ہوں جس کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ چاند کو دیکھتے ہوئے اس کی یادیں پلٹنے لگی۔ 10 سال کی عمر میں جب وہ اپنی ماں کے ساتھ ماموں کے گھر آئی تھی تو کتنی معصوم، کتنی نادان بچی تھی۔ تب وہ نہیں جانتی تھی کہ دروازے کے اس پار ایک قید خانہ اس کا منتظر ہے، جہاں ہر دن، ہر نئی آزمائش، ہر لمحہ ایک نئی اذیت کا پیغام ہوتا ہے۔ رکشی اور ممانی کتنی بے رحمی سے پیش آتے تھے، نہ کوئی پیار، نہ کوئی سہارا، بس ایک کام، ہر ذمہ داری اس چھوٹی سی جان پر ڈال دی جاتی۔ چھوٹی سی غلطی پر کیسے مارتے تھے وہ لوگ۔ عمل کی ہونٹ کپ کپائے، آنکھوں میں ایک تیز آنسو لرزنے لگے۔ ایک بار صرف پلیٹ گر گئی اور ممانی نے جلتے ہوئے چمٹے سے میرا ہاتھ جلا دیا تھا۔ وہ یاد کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر نظر ڈالنے لگی، جہاں آج بھی جلنے کا ہلکا سا نشان موجود تھا۔ ایک درد بڑی ہنسی اس کے ہونٹوں پہ آ کر مرجھا گئی، اور اب اس کی آواز ٹوٹنے لگی تھی۔ اب میرے نصیب میں ایک ایسا انسان لکھ دیا گیا ہے جو خود اس حالت کا محتاج ہے۔ عمل نے کھڑکی سے نظریں ہٹائے اور پلٹ کر زمین پر پڑی۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، لیکن زبان لڑکھڑا گئی۔ دل کی کیفیت آنکھوں کے راستے بہہ رہی تھی۔ یا اللہ، وہ سسکی آواز میں بولی، یا اللہ، میرا ہمسفر ایسا نہ ہو جو میرے زخموں پر نمک چھڑکے۔ میرے مولا، میں تھک گئی ہوں،
میں ہر دن کی تزلیل سے، ہر لمحے کی بے بسی سے ٹوٹ چکی ہوں۔ تو جانتا ہے یا رب، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ مجھے ایسا ساتھی عطا فرما جو میری روح کو سکون دے، جو میری ہنسی کو لٹائے، جو میرے درد کو سمجھے یا اللہ۔ اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ سجدے میں گر کر رب کے حضور اپنے دکھوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے، کمرے کی فضا میں اس کی سسکیاں مدم ہو کر تحلیل ہونے لگی۔ چاند بطور کھڑکی سے جھانک رہا تھا، مگر اب اس کی روشنی میں بھی جیسے ایک اداسی گھل گئی تھی۔ عمل کی تنہا دعائیں آسمان کی وسعتوں میں گم ہو رہی تھی، جہاں شاید کوئی دعا سننے والا تھا۔ وہ بے حد اداس تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے صرف اذیت ہی برداشت کی تھی۔ اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جہاں اس کی شادی ہو، اس کا شوہر اسے پلکوں پر بٹھائے، لیکن ایک پاگل شخص کیا ہی جذبات سمجھتا۔ یہی بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ دعائیں مانگنے کے بعد وہ اٹھ کر واپس کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ گمسم خاموش سی چاند کو تکے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے اور دل ماضی کے دکھوں کے بوجھ سے بھرا تھا۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے چرچراتے ہوئے کھلا تو نائلہ بیگم اندر آئی۔ اپنی بیٹی کو یوں تنہا اور شکستہ بیٹھا دیکھا تو دل کٹ کے رہ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اتنی اذیت میں کیوں ہے، مگر آج وہ نہایت بے بس تھی۔ آہستگی سے چلتے ہوئے وہ بھی کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور نرمی سے عمل کے جھکے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ عمل بیٹا، ان کی آواز میں ساری دنیا کا درد سمٹ آیا تھا۔ جانتی ہوں تمہارا دل باری ہے، لیکن بیٹا اس گھر میں کچھ نہیں رکھا۔ یہ دیواریں، یہ لوگ، یہ سلوک، سب کچھ دیکھ لیا ہے نا تم نے؟ وہ اپنی سوچ کے مطابق بولی تھی۔ عمل نے نم آنکھوں سے ماں کی طرح دیکھا اور لب تیز کر ضبط کرنے لگی۔ نائلہ بیگم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ، اپنا ایک الگ جہان بساؤ۔ یہاں رہ کر تمہارا مستقبل بس برباد ہوگا بیٹا۔ یہ سن کر عمل کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے وہ روتی ہوئی بولی، امی، ایک پاگل سے میرا نکاح آخر کیسے کر سکتی ہیں آپ؟ سنہری آنکھوں میں اتنا درد، اتنی بے بسی تھی کہ نائلہ بیگم کا دل دہل گیا، مگر انہوں نے اپنی آواز کو سخت بناتے ہوئے کہا، بیٹا اس پاگل کی دولت دیکھو، مالا مال کر دے گا تمہیں صرف اس کی دلہن ہی تو بننا ہے۔ کون سا بڑی بات ہے، تمہاری قسمت سنور جائے گی۔ تم خود بولو گی امی، آپ کا فیصلہ درست تھا، زینت تمہارا بہت خیال رکھے گی، میری بات سمجھو۔ عمل نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا، دل پر جیسے کسی نے چھری چلا دی تھی۔ ہچکیوں میں گھٹی ہوئی آواز میں بولی، امی یہ میری پوری زندگی کا سوال ہے، ساری زندگی سسک سسک کر تو گزار دی، اب آگے کا سفر بھی یوں ہی زخموں کے ساتھ گزارنے کو نہ کہیے۔ نائلہ بیگم نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، محبت اور بے بسی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولی، عمل میرے جگر کے ٹکڑے، میرے بس میں کچھ نہیں، تمہارے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو شاید میں بھی انکار کر سکتی، مگر اب رشتہ چل کر آیا ہے، عزت کا سوال ہے، میں کیسے ٹھکرا دوں؟ ہم مجبور ہیں بیٹا، میں نے تمہارے ماموں سے بھی بات کر لی ہے، تم دل چھوٹا نہ کرو، اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور چھپائی ہوگی۔ عمل نے روتے روتے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کی سانسیں دھک دھک کر رہی تھی، دل کہہ رہا تھا چیخ چیخ کر کے انکار کر دے، مگر زبان کنگ تھی۔ نائلہ بیگم نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا اور مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی، جب کسی بچے کو تھپک رہی ہو جیسے۔ عمل کی طبیعت میں صبر رچا بسا تھا، برسوں کی ٹھوکریں، گالیاں، ظلم سہتے سہتے وہ خاموش رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ آج بھی اپنے اندر اٹھتے طوفان کو دباتے ہوئے چپ ہو گئی۔ اس کے اندر چیختی روح صرف اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ دل کے نہا خانوں میں ایک آخری امید، ایک آخری دعا ابھی بھی زندہ تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ خواب دیکھنے والے اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں، اور وہ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، آج مایوں کی رسم رکھی گئی تھی۔ مایوں کی تقریب کا شور پورے گھر میں پھیلا ہوا تھا، ہال میں جگہ جگہ رنگ برنگے پردے، جگمگاتی لڑیاں، پھولوں کی خوشبو رچی بسی تھی۔ درمیان میں عمل سرخ اور پیلے جوڑے میں سجی دجی فرش پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی جا رہی تھی، انگلیوں سے لے کر کلائی تک خوبصورت بیل بوٹوں کے نقش بن رہے تھے۔ چہرے پر ایک خاموش سی ویرانی چھائی ہوئی تھی، جسے نہ تو موسیقی کے شور نے چھپایا تھا اور نہ ہی ہنستے کھیلتے لوگوں کی چہکار نے۔ ابھی وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی، جب اچانک رکشی اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ کہکے لگاتی عمل کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں چمکتی ہوئی چوڑیاں تھیں اور ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ۔
پہلے پہل سب ادھر ادھر کی ہنستی بولتی باتوں میں مشغول رہی. یار یہ مایوں کی رسم بھی نا بس بہانے ہیں مہندی لگانے کے اور دلہن کو بٹھا کر تھکانے کے. رکشی کی ایک سہیلی نے مذاق میں کہا تو سب ہنسنے لگی. اور دیکھو تو دلہن صاحبہ کو ماشاءاللہ کتنی شرمائی شرمائی بیٹھی ہے. دوسری لڑکی نے ہنستے ہوئے عمل کی طرف اشارہ کیا. رکشی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی سہیلیوں کو کچھ کہا اور پھر ایک پل میں ماحول بدل گیا. اچانک ایک لڑکی ہنستے ہوئے بولی, ویسے عمل تم تو اتنی بدصورت بھی نہیں ہو, پھر بھی قسمت دیکھو شادی ایک پاگل سے ہو رہی ہے. میں تو حیران ہوں جب سے رکشی نے مجھے یہ بات بتائی ہے. تو جملے کے ساتھ ہی سب لڑکیاں کہکا لگا کر ہنسنے لگی. عمل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر زور سے دبا دیا ہو. ہاتھ میں لگتی مہندی جیسے جلنے لگی. اس نے سر جھکا لیا, آنکھیں دھندلانے لگی. وہ جانتی تھی اس ہنسی مذاق کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. رکشی نے جلتی پر مزید تیل ڈالتے ہوئے کہا, ارے سچ کہہ رہی ہیں لڑکیاں, دلہن بن کر تو بڑی نازک لگ رہی ہو عمل. بس ذرا دماغی حالت کی کمی پوری کرنی تھی تو وہ بھی مکمل ہو گیا. سب پھر ایک زوردار کہکا لگا کر ہنسنے لگی. عمل نے بمشکل اپنے بہتے آنسو روکنے کی کوشش کی مگر ضبط کا بندھن ٹوٹنے کو تھا. رکشی نے آگے بڑھ کر کہا, امی کہتی ہیں کہ اللہ نصیب اچھے کرے تمہارے. نصیب تو دیکھو پہلے ہی شروع میں ہی اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. بہت افسوس ہوا ویسے مجھے تو. وہ مصنوعی آہ بھرتے ہوئے بولی تھی. عمل کا وجود کانپنے لگا. آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنے لگے جو وہ اپنا سر جھکائے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. دل چاہا کہ سب کے سامنے چیخ چیخ کر اپنے درد کو بیان کرے مگر زبان جیسے پتھر ہو گئی تھی. وہ خاموش بیٹھی سب کی باتیں سنتی رہی, چہرے پر بے بسی کی نمی اور دل میں ٹوٹتے خوابوں کا ماتم لیے. مہندی والی عورت نے اس کی ہاتھ پر ہلکے سے تھپکی دی, شاید کہ اس کا دھیان بٹ جائے. مگر عمل کی دنیا تو ان لفظوں کے نشتر سے چھلنی ہو چکی تھی. ہنسی مذاق کہ اس پر بے رحم طوفان نے عمل تنہا, خاموش اور بوجھل دل کے ساتھ بیٹھی رہی, جیسے کوئی کانٹوں کے بستر پر لیٹا ہو اور چیخ بھی نہ سکے. اسے بہت مشکل سے یہ چپتے جملے برداشت کیے تھے جبکہ مہندی والی خواتین نے ان تمام لڑکیوں کو آگے پیچھے کر دیا تھا. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. بارات کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا. ذوالفقار صاحب نے ایک باپ کی طرح تمام انتظامات سنبھالے تھے جبکہ نائلہ بیگم کی تو ہر پل آنکھیں ہی نم ہو رہی تھی جنہیں وہ ہر ایک سے چھپاتی جا رہی تھی. سارا گھر سفید اور سنہری روشنیوں سے جگمگا رہا تھا مگر عمل کے دل میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا. نکاح کی تقریب لاؤنج میں سادگی سے سجائی گئی تھی. مولوی صاحب نکاح نامے کے تمام کاغذات ہاتھ میں لیے موجود تھے اور سامنے بچھے قلین پر عمل سر جھکائے روئی روئی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی تھی. اس کے پاس نائلہ بیگم تھی جو مسلسل اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی جیسے اس کی ڈھارس بننے کی آخری کوشش کر رہی ہو. لاؤنج میں تمام مہمان بیٹھے ہوئے تھے, ایک طرف لڑکی والے اور دوسری طرف زینت بیگم اور ان کے ساتھ تمام رشتہ دار. مولوی صاحب نے سنجیدگی سے عمل کی طرف رخ کرتے ہوئے سوال کیا, بیٹی عمل بنت قاسم, کیا تمہیں یاسر شاہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ عمل کا پورا وجود کپ کپا گیا, لب کانپنے لگے, آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے. تھوڑی دیر خاموشی رہی تو مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا. نائلہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر زور دیتے ہوئے آہستہ سے سرگوشی کی, بیٹا ہاں کہہ دو. عمل نے آنکھیں میچ کے ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ بہتے آنسوں میں ڈوبی آواز میں بمشکل قبول ہے. یہ تین لفظ گویا اس کی روح سے چھیننے گئے تھے. مولوی صاحب نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا اور پھر تیسری مرتبہ. ہر بار عمل نے ویسے ہی روتے ہوئے دل کچلتے والے انداز میں قبول ہے کہا. ہال میں چند سرگوشیاں اور چند طنزیہ مسکراہٹیں ابھری مگر عمل نے اپنا سر جھکائے رکھا جیسے خود سے ہی نظریں چراتی ہو. اب باری یاسر شاہ کی تھی. وہ سامنے بیٹھا تھا, اونچا لمبا قد, چوری چھاتی, چمکتی سفید قمیض میں ملبوس. شکل و صورت میں کسی شہزادے سے کم نہیں تھا مگر چہرے پر عجیب سی بے حسی تاری تھی. نگاہیں جھکی ہوئی تھی, چہرے پر کوئی تاثر نہیں. مولوی صاحب نے جب یاسر سے نکاح کا سوال کیا تو وہ کچھ لمحے خاموش رہا, پھر گمبھیر اور سنجیدہ لہجے میں مختصر مگر صاف الفاظ میں بولا, قبول ہے. نہ خوشی نہ جوش, بس ایک خالی سا اظہار. دستخط کی رسم ہوئی تو عمل کے ہاتھ کانپ رہے تھے. وہ قلم بمشکل تھام کر اپنے نصیب پر مہر لگا رہی تھی. یاسر نے بھی دھیمے سے انداز میں دستک کیے جیسے یہ سب اس کے محض ایک رسم ہو. نکاح مکمل ہوتے ہی کچھ لوگ مبارکباد دینے آگے بڑھے مگر عمل کے لیے وہ لمحہ کسی ماتم سے کم نہ تھا. جلد ہی رخصتی کی تیاری شروع ہوئی. عمل کو دوپٹے میں لپٹا گیا,
نائلہ بیگم نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور ماں بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نائلہ بیگم عمل کو اپنے سینے سے چمٹائے مسلسل کہتی رہی، بیٹا صبر کرنا، اللہ تمہارا حامی ہو۔ آخر تک وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی رہی، جیسے بچپن کی سب محرومیاں آج آنسوں میں بہا دینا چاہتی ہو۔ وہاں موجود باقی سب لوگ دور کھڑے خاموش تماشائی بنے رہے۔ کسی نے منہ پھیر لیا، کچھ نے آنکھیں چرائی، جیسے کسی بوجھ سے جان چھوٹنے پر مطمئن ہو۔ عمل کو آہستہ آہستہ ماں سے جدا کیا گیا۔ وہ روتے ہوئے قدم بڑھا رہی تھی، ہر قدم کے ساتھ دل پر پتھر رکھ رہی تھی۔ زندگی کا ایک نیا سفر بے یقینی، خوف اور بے بسی کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ دل میں صرف ایک ڈر تھا کہ وہ پاگل پن پر اگر آیا تو کس طرح برتاؤ کرے گا۔ اس نے سن رکھا تھا ایسے لوگ کافی جنونی ہوتے ہیں، لمحے میں پوری کایا پلٹ دیتے ہیں، کہیں کا نہیں چھوڑتے، اور یہی چیز اسے حد سے زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی۔ زینت بیگم نے اس کو سنبھال رکھا تھا، یاسر تو جیسے پوچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ گاڑی میں بھی انہوں نے اسے بٹھایا تھا، جبکہ نائلہ بیگم سے گلے لگتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، بے فکر رہنا نائلہ، تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے، میں اسے اپنی بیٹی سے بڑھ کر چاہوں گی۔ تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی، خدا حافظ۔ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ نائلہ بیگم آخر تک وہی کھڑی رہی، جب تک ان کی آنکھوں سے وہ گاڑی اوجھل نہیں ہو گئی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد گاڑی پورچ میں ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ عمل کا دل بے اختیار زور سے دھڑکنے لگا۔ یاسر اگلے ہی لمحے گاڑی کا دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکلا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے آگے بڑھ گیا، جیسے اس کو ان رسموں وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ زینت بیگم نے پیچھے سے آواز دی، یاسر بیٹا روکو، مگر یاسر نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ عمل نے یہ منظر حیرانی سے دیکھا، دل میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سوالات تیرنے لگے تھے، مگر ہونٹ خاموش تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زینت بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر عمل کا ہاتھ تھاما اور نرم لہجے میں بولی، آؤ بیٹا اندر چلے۔ عمل نے ہلکی سی سر کو جنبش دی اور ان کے ساتھ چلتی۔ وہ دونوں وسیعرز گھر کے کشادہ لاؤنج میں داخل ہو، جہاں ہر طرف روشنیوں کی چمک تھی۔ قالینوں پر پھول بکھرے ہوئے تھے اور ہر دیوار پر خوبصورت آرائشی پیس جگمگا رہے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھے مہمانوں کی نظریں فوراً عمل پر جم گئی۔ کوئی اس کی معصوم سراپے کو دیکھ رہا کر مسکرا دیا تو کوئی زیر لب سرگوشیاں کرنے لگا، کتنی پیاری دلہن ہے ماشاءاللہ، ایک آنٹی نے سرگوشی میں کہا۔ بالکل گڑیا جیسی لگ رہی ہے، دوسری عورت نے تبصرہ کیا۔ عمل سر جھکائے کانپتی پلکوں کے ساتھ نیچے سے سب کچھ محسوس کر رہی تھی۔ زینت بیگم نے اسے نرمی سے ایک صوفے پر بیٹھایا اور قریب ہی بیٹھ کر خوش دلی سے لوگوں کو جواب دینے لگی۔ کچھ رسمیں ہوئی، کچھ چھوٹی بچیاں عمل کے ہاتھ میں مہندی کا تھال دے کر ہنسنے لگی۔ ہر طرف خوشی کی فضا تھی، مگر عمل کے دل میں عجیب سی وحشت تھی، جیسے آنے والے لمحوں سے وہ خوفزدہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات کیا ہوتا ہے۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، ہر شے سے واقف تھی۔ چند جوان لڑکیاں عمل کے ارد گرد آ گئیں اور چھیڑنے لگی، چلو چلو دلہن کو شہزادے کے کمرے میں چھوڑ کر آئیں۔ ایک نے شوخی سے کہا، آخر کو آج سہاگ رات ہے۔ یہ الفاظ اس کے پورے وجود میں کپ کپی دہرا کے تھے۔ عمل کا دل دھڑکنے لگا، وہ لڑکیوں کے گھیرے میں مجبوراً اٹھی، ہر قدم اس کے لیے بھاری تھا۔ راستے بھر لڑکیاں ہنستی مسکراتی سے چھیڑتی رہی، بس اب تو دلہن کو شہزادے کے پاس چھوڑ کر بھاگنا ہے، سنبھال لینا خود کو دلہن بی بی۔ ہر جملہ عمل کے دل کی دھڑکن مزید تیز کر دیتا۔ آخرکار ایک بڑے سے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ لڑکیوں نے دروازہ کھولا، اندر روشنی مدھم تھی، کمرہ خوبصورتی سے سجا تھا، ہر کونے میں خوشبو بکھری ہوئی تھی، مگر عمل کو جیسے سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ لڑکیوں نے اسے نرمی سے کمرے میں بٹھایا، کسی نے اس کے دوپٹے کو درست کیا اور کسی نے دھیرے سے کان میں کہا، ڈرنا مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ایک ایک کر کے سب لڑکیاں کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو عمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ تنہائی کا خوف اسے چاروں طرف سے گھیرنے لگا، دل میں ہزار اندیشے مچلنے لگے۔ وہ سراسیمہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتی رہی، جہاں سے کسی بھی لمحے اس کی نئی زندگی کی حقیقت اس کے سامنے آنے والی تھی، اور یہی چیز اس کو بے حد خوفزدہ کر رہی تھی۔ چاندنی کھڑکی کے پردے کو چیر کر اندر آ رہی تھی۔ عمل نے ایک نظر آسمان پر دوڑائی، آنکھیں بھر آئی۔ ابو، ہون کپ کپاتے ہوئے بس ایک لفظ نکلا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ سر جھکائے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے بلک بلک کر رو رہی تھی، اگر آپ ہوتے نا ابو تو آج میری قسمت کا یہ حال نہ ہوتا، مجھے کسی پاگل کے حوالے نہ کرنا پڑتا۔ اس کی سسکیوں میں ساری محرومیاں، سارے دکھ جھلک آئے تھے۔
وہ خاموش رہتی تھی، اپنا دکھ کسی سے بیان نہیں کرتی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بچپن میں جب وہ کبھی ڈٹ جاتی تھی تو ابو کی گود میں پناہ لے لیتی تھی، ان کے مضبوط بازو میں سب خوف چھوٹ جاتے تھے، مگر آج جب زندگی کے سب سے بڑے ڈر کا سامنا تھا تو وہی بازو اس کے گرد نہیں تھے۔ ماں کی یاد نے دل میں شدت سے اٹھی تھی۔ امی، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں پکار اٹھی، آنسو اس کے گالوں پر بہتے بہتے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے، اور وہ سہمی ہوئی بے حد تنہا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی، یا اللہ، میرے نصیب میں سکون لکھ دے۔ یا اللہ، جس طرح اب تک ہر موڑ پر تکلیف دی ہے، آگے آسانی عطا فرما۔ یا اللہ، میرا ہم سفر میرے لیے سراپا رحمت ہو، زحمت نہ بنے۔ یا اللہ، میری زندگی میں تھوڑی سی خوشی کا رنگ بڑھ دے۔ وہ دعا کرتے کرتے ہچکیاں لینے لگی، دل کی ہر کسک، ہر چوٹ اس کی دعا بن کر اللہ کے حضور جاری تھی۔ عمل نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کیے، مگر دل کی ٹوٹ پھوٹ روکنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اسے کمرے میں سجی ہوئی سیج کی طرف دیکھا، جو اس کے لیے خوابوں کی تعبیر ہونی چاہیے تھی، مگر آج اسے کسی قید خانے جیسی لگ رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی، گلابوں کی مہک، مدھم روشنی، سب اس کی تنہائی اور دکھ کو اور گہرا کر رہے تھے۔ عمل نے پھر ایک بار آسمان کی طرف نظریں اٹھائی، دل کی گہرائیوں سے پکارا، یا اللہ، بس تو ہی میرا سہارا ہے۔ اور اس کی آنکھوں سے ایک اور خاموشی سی لڑی بہنے لگی۔ وہ دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی، وقت کے رک جانے کی دعا کرتی رہی، قسمت کے بدلنے کی فریاد کرتی، اس امید کے سہارے کہ کبھی یہ اندھیری رات بھی ختم ہو جائے گی، مگر شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ عمل اب بھی اپنے اللہ سے باتوں میں مشغول تھی، جب اچانک کمرے کا دروازہ چڑچڑاتے ہوئے کھلا۔ اسے ہڑبڑا کر سر اٹھایا، سامنے یاسر شاہ کھڑا تھا، اونچا قد، چوڑی جسامت، سرخ ڈوروں والی آنکھیں اور چہرے پر عجیب سا سخت تاثر۔ عمل کی سانسیں روکنے لگی، اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ خوف سے اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ لی اور دوپٹے کے پلو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ دل بہت بری طرح گھبرا رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ یاسر نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ عمل بامشکل سانس لے رہی تھی، وہ گھبرا کر تھوڑا پیچھے کھسکی، لیکن پشت دیوار سے جا لگی۔ اسے ضبط سے چادر کو دبوچ لیا، خوف کے مارے آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یاسر چند قدم کے فاصلے پر رک کر اسے گھومنے لگا، پھر کرخت لہجے میں بولا، ایک بات بتاؤ لڑکی۔ اس کی بھاری آواز نے عمل کو اور زیادہ سکیڑ دیا۔ میری بیماری کے بارے میں تمہیں پتا تھا یا نہیں؟ کہنے کو دلہا آتے ہی سلام کرتا ہے، محبت بھری باتیں کرتا ہے، حسن کی تعریف کرتا ہے، لیکن وہ ایک عجیب ہی سوال پوچھ رہا تھا۔ عمل نے بڑی مشکل سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی پلکیں لرز رہی تھی، چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ وہ ہلکی سی جنبش سے سرہامے ہلا گئی۔ یاسر نے ایک طنزیہ ہنسی ہنسی، آنکھوں میں کرب اور غصہ اکٹھا ہو کر چمک رہا تھا۔ وہ تھوڑا اور جھک کر سخت لہجے میں بولا، پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ سچ سچ بتانا، جھوٹ کی یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ عمل کی زبان خشک ہو رہی تھی، لب کانپنے لگے، وہ مشکل اپنے حواس مجتمع کر کے سر جھکائے لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، میرے بابا نہیں ہے، اور میں اپنے ماموں کے گھر رہتی ہوں، وہاں کی زندگی بہت سخت تھی۔ میری ماں نے اسی لیے… الفاظ اس کے گلے میں اٹکنے لگے۔ وہ پلکیں جھکائے کانپتی ہوئی آواز میں آگے بولی، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ مخلص رہوں گی، میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا اور نہ دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں آپ کی جائیداد سے متاثر ہو کر شادی نہیں کی ہے، ہاں میری امی نے میری شادی اس وجہ سے کی، لیکن باخدا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عمل کی سچائی اور ڈری ہوئی حالت نے لمحہ بھر کو یاسر کو خاموش کر دیا۔ اس کی نظریں عمل کے کانپتے وجود پر جم گئی، عمل کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے، مگر وہ حوصلے سے کھڑی تھی، ڈری ہوئی مگر جھوٹ سے پاک۔ یاسر نے گہری سانسیں اور بغیر کچھ کہہ پلٹا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا واش روم کی طرف بڑھا اور دروازہ بند کر لیا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ عمل پلکیں مودے ہولے سے رونے لگی، دل میں بسی ایک ہی دعا تھی، یا اللہ یہ طوفان ٹل جائے، یا اللہ مجھے حوصلہ دے۔ اور کمرے میں بکھری مدھم روشنی میں اس کے خوفزدہ وجود کی خاموشی چیخ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد واش روم کا دروازہ چڑچڑاتے ہوئے کھلا۔ عمل نے سسکیاں دباتے ہوئے سر اٹھایا تو جیسے سانس رک گئے۔ یاسر شرٹ کے بغیر بھیگی زلفوں کے ساتھ باہر نکلا، بے اختیار خوف سے دیوار سے جا لگی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یاسر کے چہرے پر اب غصے کا کوئی تاثر نہیں تھا،
اس سنجیدگی سے قدم با قدم اس کی طرف آیا اور اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر کہیں سے بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ عمل کی گھبراہٹ مزید بڑھ گئی اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگی۔ یاسر نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ عمل کا وجود ایک لمحے کو جیسے ساکت ہو گیا۔ اس کی انگلیاں ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ یاسر نے نرمی سے کہا، مجھے تمہیں ایک سچ بتانا ہے۔ عمل نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں اٹھائی، لرزتی ہوئی آواز میں بولی، کیا سچ؟ یاسر نے گہری سانس لی، پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، نہ بچپن میں تھی اور نہ اب ہے، اور نہ ہی میں پاگل ہوں اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی دوائیاں لیتا ہوں۔ یہ سب میری اپنی پھیلائی ہوئی افواہ ہے۔ عمل کی آنکھیں حیرت سے پھینک گئی۔ وہ کچھ بول ہی نہ سکی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ یاسر نے بات جاری رکھی، یہ سب جھوٹ بابا کے کہنے پر پھیلایا گیا تھا۔ اصل میں میری ماں زینت بیگم بہت لالچی عورت ہے۔ بابا نے اپنی پوری جائیداد میرے نام کر دی ہے کیونکہ ماں ان سے الگ ہونا چاہتی تھی۔ وہ بار بار انہیں چھوڑنے کی دھمکی دیتی تھی۔ یاسر کی آواز میں ایک عجیب سا کرب اتر آیا، جیسے وہ برسوں کا بوجھ آج اتار رہا۔ بابا ماما کو کھونا نہیں چاہتے تھے، ان کی محبت اتنی اندھی ہے کہ انہوں نے میرے نام سب کچھ کر دیا تاکہ ماما مجھ پر قابو رکھنے کے لیے بابا کو چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دے۔ عمل کا حلق خشک ہو گیا، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یاسر کی آنکھوں میں گہری تھکن تھی۔ اس لیے میں پاگل پن کا مظاہرہ کرتا ہوں تاکہ ماما کو یہ لگتا رہے کہ میں سب کچھ ان کے قابو میں ہے اور اگر وہ گھر چھوڑ کر نہ جائے۔ عمل نے کانپتی آواز میں پوچھا، تو آپ باقی بیمار نہیں ہیں؟ یاسر نے دکھی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ صرف افواہ ہے۔ وہ بالکل بوجھل لہجے میں بولا تھا۔ عمل کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے۔ وہ ابھی تک اس انکشاف کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ایک بالکل نیا یاسر کھڑا تھا۔ وہ سچ جان کر بھی سکون محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا۔ اس وقت اسے شکر ادا کرنا چاہیے تھا یا پھر رونا۔ چند لمحے وہ بالکل سخت ہو کر اس کو دیکھتی رہی۔ یاسر نے گہری سانس لیتے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے برسوں کو کوئی الجھن آج سلجھ گئی ہو۔ نرمی سے مگر سنجیدگی سے وہ بولا، اس لیے میں تمہیں تھوڑا سخت لہجے میں تم سے سوال کیا تھا تاکہ تمہاری نیت سمجھ سکوں۔ عمل کے چہرے پر ہلکی سی ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ ابھی تک اس اچانک بدلے ہوئے انداز پر مکمل یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ یاسر نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے بات آگے بڑھائی، امی نے بتایا کہ تم ایک بہت ہی ٹاکسک فیملی میں پلی ہو، جہاں تمہیں صرف تکلیفیں ملی ہیں، محبت نہیں۔ خیر اب تمہیں میرے پاس ہو، میری بیوی ہو، وہ معنی خیز انداز میں بولا تھا۔ عمل نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ یاسر نے نرم لہجے میں کہا، اب تمہیں کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر، یہ زندگی سب تمہاری ہے، میں تمہیں ہر خوشی دوں گا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ عمل کی پلکیں لرزنے لگی، دل کی دھڑکن جیسے بے قابو ہو رہی تھی۔ اس کے لیے کسی کو یوں تسلی دینا نئی بات نہیں تھی۔ یاسر نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے ایک لمحہ توقف کیا، پھر دھیرے سے بولا، اور اب مجھے میرا حق دے دو۔ یہ کہتے وہ آہستگی سے اس کے قریب تر ہوا تھا۔ وہ بھی بے حد آرام سے اس کا دوپٹہ اتارنے لگا۔ کمرے میں خاموشی کا راز تھا، بس دلوں کی دھڑکنیں تھی جو ماحول کو بوجھل کر رہی تھی۔ یاسر نے آہستہ سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ دو اجنبی جو قسمت کے ہاتھوں ملے تھے، اب ایک نئے رشتے میں بندھنے جا رہے تھے۔ اس کے ہر عمل میں بہت ہی سکون تھا۔ عمل نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ پہلی بار کسی پر اعتماد کر رہی تھی، اپنی ہر تکلیف، ہر خوف، ہر دکھ کو پیچھے چھوڑ کر اپنی نئی زندگی کے دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتی ہی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی نرم روشنی کمرے میں اتر چکی تھی۔ عمل نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو نظر یاسر پر پڑی۔ اس کے پاس سکون سے لیٹا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی، جیسے برسوں کے تھکے ہوئے وجود کو ایک چھوٹی سی پناہ مل گئی ہو۔ وہ مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور چپ چاپ واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر آئے تو سامنے ہی یاسر بھی مکمل تیار بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شرمائی سے چپ چاپ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ خود کو سنوار کر جیسے ہی وہ اس کی طرف مڑی، وہ بے ساختہ اس کی جانے پڑا۔ یاسر نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو نیچے چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ عمل نے شرماتے ہوئے سر ہلایا۔ یاسر کی موجودگی اب اتنی خوفناک نہیں لگ رہی تھی جتنی پہلی رات لگی تھی۔ عمل نے
गुलाबी रंग का हल्का लिबास सेब तन किया था, बालों को नरम सा जोड़ा देकर हल्का सा मेकअप किया था। जब वो यासिर के साथ नीचे आई तो लगता था जैसे कोई हया की मूरत आसमान से उतर आई हो। जीनत बेगम तेजी से आगे बढ़ी और खुशी से अमल को गले लगा लिया। जीती रहो बेटा, खुश रहो, वो भराई हुई आवाज में बोली। फिर उन्होंने दोनों को सोफे पर बिठा दिया और मुस्कुराकर अमल के हाथ थामते हुए पूछा, बेटा सब ठीक रहा ना, नींद अच्छी आई? अमल ने नजरें झुकाते हुए हल्की सी आवाज में जवाब दिया, ये सब ठीक था। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली फैल गई थी, पर आवाज में एक अनजानी सी झिझक। उसी लम्हे रईस शाह अंदर दाखिल हुए। अरे बे, मेरी बहू और बेटा, वो खुश दिली से बोलते हुए आगे बढ़े और दोनों के सर पर हाथ फेरकर दुआएं दी। रईस शाह की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जिसे उनका बिखरा हुआ खानदान आज किसी हद तक चुनने जा रहा हो। जीनत बेगम मुस्कुराते हुए मेहमानों के लिए इंतजाम देखने के बहाने उठने लगी कि अचानक अमल की धीमी आवाज ने उनके कदम रोक दिए। मम्मा। जीनत बेगम ने चौंक कर पीछे मुड़कर उसे देखा। जी बेटा। अमल ने नजरें उठाकर उन्हें देखा। उनकी आंखों में अजीब सा वकार था, जैसे एक मासूम दिल से निकलती सच्चाई हो। मियाँ बीवी का रिश्ता गाड़ी के दो पहियों की तरह होता है। उसकी आवाज रुकी नहीं बल्कि मजीद मजबूत हो गई। अगर एक पहिया किसी वक्त कमजोर हो जाए तो दूसरा पहिया उसका सहारा बनता है। अगर दोनों ही अलग हो जाएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, तो गाड़ी कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। कमरे में खामोशी छा गई। रईस शाह और यासिर उसे हैरत से देखने लगे, जबकि जीनत बेगम के चेहरे पर उलझन उभर आई। अमन ने हिम्मत मुजतमा करते हुए कहा, रिश्ते कुर्बानी मांगते मम्मा, मोहब्बत मांगते हैं। अगर कोई एक वक्त के किसी कमजोर लम्हे में गलत रास्ता इख्तियार कर ले तो दूसरा उसे संभाल सकता है, उसे वापस अपने प्यार से सीधे रास्ते पर ला सकता है। टूट जाना आसान होता है, जोड़ना हुनर है। जीनत बेगम का दिल एक लम्हे को हिल गया। उनके अंदर कोई बंद दरवाजा सा चिड़चिड़ाकर खुलने लगा। उसकी बात को मकसद बखूबी समझ गई थी। खामोशी से अमल कर को देखती रही, जैसे पहली बार उसके वजूद को वाकई जानने की कोशिश कर रही हो। यासिर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। अमल ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए हल्का सा सर झुका दिया। मैं दुआ करती हूँ मामा कि अल्लाह आप सबके रिश्तों को हमेशा सलामत रखे। जीनत बेगम ने एक गहरी सांस ली और धीरे से सर हिलाया, जैसे अपनी खामोशी में बहुत कुछ कबूल कर रहे हैं। यासिर ने अमल पर एक नजर डाली। शायद किस्मत ने उसे सच में एक कीमती हीरे से नवाजा था। रात पर उसका इतराज ना करना बल्कि चुपचाप उसकी हर जसारत बर्दाश्त करना इस बात की गवाही थी कि वो लड़की वाकई मुखलिस तरीन है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। एक हफ्ते का अरसा बीत गया। लाउंज खुशबुओं से महक रहा था। अमल सफेद और गुलाबी रंग के हसीन लिबास में यासिर के साथ बैठी शर्माई जा रही थी। आज उनका हनीमून के लिए रवाना होने का दिन था। सब घर वाले मौजूद थे। मुस्कुराते चेहरे, चमकती आंखें और खुशियों की महक ने फिजा को मजीद खुशगवार कर दिया था। यासी ने एक नज़र अपनी मासूम सी दुल्हन पर डाली और फिर उठकर सबके सामने आ गया। मुझे आप सबसे एक अहम बात करनी है। सब चौंक कर से देखने लगे। अमल ने इसे हैरान होकर देखा था। यासीन ने गहरी सांस ली, इत्मीनान से बोला, मैं जानता हूँ सबके लिए ये बात हैरान कौन है, मगर हकीकत यही है पापा कि मैं मजीद झूठ नहीं बोल सकता। उसने बेख्तियार रईस साहब को मुखातिब किया, जबकि उन्होंने हर सर को हल्की सी जंबिश दी, जिसका मतलब था कि वो राजी हैं। मैं पागल नहीं हूँ, कभी भी नहीं था। कमरे में एक पल को मुकम्मल खामोशी छा गई। अमल ने छोंक कर यासिर को देखा। जीनत बेगम और बाकी सब भी हैरत से यासिर की तरफ देख रहे थे। यासिर ने अपनी बात जारी रखी, ये सब पापा की ख्वाहिश पर किया गया। वो मम्मा को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि क्योंकि मम्मा लालच में आकर घर छोड़ना चाहती थी। पापा उनसे बेहद मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी, ताकि मम्मा मजबूर होकर हमारे साथ रहे और हमारा घर टूटने से बच जाए। मैंने अपने बाबा के कहने पर ये पागलपन की एक्टिंग की, ताकि मामू जान और सब रिश्तेदार मम्मा पर ज्यादा दबाव न डाले और वो इसी घर में रहे। वो साफ गोई से बोला था। वजीर झूठ को बढ़ावा देना अब उसके बस की बात नहीं थी। किसी एहसास के तहत अमल ने अपना सर घुमाया। सामने नाइला बेगम, शाइस्ता बेगम, जुल्फकार साहब और रक्षी खड़े हुए थे। रक्षी का मुंह हैरत और जलन के मारे खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे पर खालिस जलन साफ दिख रही थी। ये तो नाइंसाफी है। इतना खूबसूरत अमीर शौहर और मिला किसे? रक्षी ने दांत पीसते हुए दिल ही दिल में सोचा। शाइस्ता बेगम की हालत भी कुछ देखने वाली थी। उनके गरूर का बुत जमीन बोस हो गया था। नाइला बेगम ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर अमल को गले लगा लिया था।
ان کے صبر کا پھل انہیں مل چکا تھا۔ میری بیٹی کے صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ رب نے تجھے تیرے نصیب کا سب سے خوبصورت انعام دیا ہے۔ انہوں نے عمل کی پیشانی چوم کر کہا۔ زینت بیگم نے یاسر کی طرف سختی سے دیکھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے یاسر، ایک ماں کو سالوں تک تڑپاتے رہے، میری ناتوں کی نیندیں چھین لی، میرے دل کو تکلیف پہنچائی۔ ان کی آواز روندی تھی۔ یاسر آگے بڑھا، اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام لیا۔ ماما، میں معافی مانگتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا، لیکن میں نے صرف بابا کے کہنے پر یہ سب کیا۔ اب میری زندگی میں عمل آ گئی ہے، اس نے مجھے سچ کا سامنا کرنے کی ہمت دی ہے۔ اگر یہ مجھے میاں بیوی کے رشتے کی حقیقت نہ سمجھاتی تو میں یہ کبھی قدم نہ اٹھا پاتا۔ زینت بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار ان آنکھوں میں شکوہ نہیں تھا بلکہ سکون تھا۔ انہوں نے یاسر کو گلے لگا لیا۔ میرا بیٹا، میرا غرور۔ یاسر نے اٹھ کر عمل کو دیکھا جو خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لبوں پر مسکراہٹ۔ یاسر نے سب کے سامنے آگے بڑھ کر عمل کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے میرے دل کے اندھیرے دور کیے عمل، تم نے مجھے حوصلہ دیا، محبت دی، عزت دی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اپنی ساری زندگی تمہیں خوش رکھنے میں لگا دوں گا۔ عمل کی پلکیں بھیگ گئی، اسی نظریں جھکا کر آہستگی سے سر ہلا دیا۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رئیس شاہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بہترین اجر دیتا ہے۔ رئیس شاہ کی آواز میں فخر تھا۔ رکشی اور شہینہ بیگم دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ ان کی نظریں حسد سے چمک رہی تھی، مگر آج قسمت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ عمل نے آسمان کی طرف دیکھا، دل سے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس کے صبر کا میٹھا پھل اسے عطا کیا تھا۔ آج اس کی دنیا میں سچ، محبت اور وفا کی نئی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ ایک صابر دل کی سچائی نے نہ صرف اس کا نصیب جگمگا دیا تھا بلکہ ایک بکھرا ہوا گھرانہ بھی جوڑ دیا تھا۔ محبت جیت گئی تھی، صبر رنگ لیا تھا اور قسمت مسکرا اٹھی تھی۔